السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی کلاس کا آغاز ہم کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 سے۔ سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، ماں کس چیز نے، ولاہم پھیر دیا ان کو، ان قبلتہم التی ان کے قبلے سے، وہ جو کہ کانو تھے وہ، علیہا اس پر۔ کل کہہ دیجئے، للہ المشرق اللہ ہی کے لیے ہے مشرق، والمغرب اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، الی طرف صراط مستقیم سیدھے راستے کی۔ ان قریب نادان لوگ کہیں گے جس قبلے پر یہ تھے، اس سے انہیں کس چیز نے ہٹا دیا؟ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ کا ہی ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے ہجرت کے بعد مدینہ جب تشریف لے گئے تو 16 سے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شدید خواہش تھی کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں، جو کہ قبلہ ابراہیمی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت سے دعا فرماتے اور بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبول کیا اور تحویل قبلہ کا حکم آیا، جس پر یہودیوں اور منافقین نے شور مچا دیا، جبکہ نماز ایک عبادت ہے جو خالص اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور عبادت میں عابد کو جس طرف حکم ہوتا ہے اس طرح کرنے کا وہ پابند ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جس طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مشرق یا مغرب تمام سمتیں اللہ رب العزت کی ہی ہیں، اور ہر سمت میں اللہ رب العزت کی عبادت ہو سکتی ہے، لیکن جہاں اللہ رب العزت نے جس سمت کی طرف عبادت کرنے کا حکم دے دیا اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تحویل قبلہ کا حکم نماز عصر کے وقت آیا، اور عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی۔ وَكَذَّلِكَ اور اسی طرح، جَعَلْنَاكُمْ ہم نے بنایا تمہیں، أُمَّةً وسطیٰ امت افضل، لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور ہوں رسول، علیکم تم پر، شہیداً گواہ، وَمَا جَعَلْنَا اور ہم نے بنایا، قبلۃ التی اس قبلے کو، وہ جو کہ کنتا آپ تھے، علیہا اس پر، الا مگر، لِنَعْلَمَ تاکہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول کہ کون شخص ہے جو اتباع کرے گا رسول کی، ممن اس سے جو، ینقلب پھر جائے، علی عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں پر، وَإِنْ كَانَتْ اور بلا شبہ یہ، لَکَبِیرَةً یقیناً بڑی بھاری ہے، الا مگر، علی الذین ان لوگوں پر جن کو، ہدی اللہ ہدایت دی اللہ نے، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ، لیضیع کہ ضائع کر دے، ایمانکم تمہارا ایمان، ان اللہ بے شک اللہ، بالناس لوگوں پر، رؤوف الرحیم البتہ بہت شفیق نہایت مہربان ہے۔ وسط کے معنی درمیان کے ہیں، لیکن یہ بہتر اور افضل کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر اسی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی جس طرح تمہیں سب سے بہترین قبلہ عطا کیا گیا ہے، اسی طرح تمہیں سب سے بہترین امت بھی بنایا گیا ہے۔ یہاں پر اس بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں پر گواہی دو، جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا، لَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ یہ سورۃ الحج کی آیت ہے۔ رسول تم پر اور تم لوگوں پر گواہ ہو، اور اس کی وضاحت بعض احادیث مبارکہ میں بھی آتی ہے۔ جب اللہ رب العزت پیغمبروں سے قیامت والے دن پوچھے گا، تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا، تو وہ اثبات میں جواب دیں گے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے، ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت ہے۔ اس طرح یہ امت گواہی دے گی، اس لیے اس کا ترجمہ عادل بھی کیا گیا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے وسط کے معنی اعتدال کے بھی کیے ہیں، یعنی امت معتدل، یعنی افراد اور تفریق سے پاک، اسلام کی تعلیمات کے اعتبار سے ہے،
اس میں اعتدال ہے، افراط اور تفریط نہیں ہے۔ کا تحقیق نرا ہم دیکھتے ہیں تقلبہ بار بار پھرنا وجہ کا آپ کے چہرے کا، فی السماء آسمان کی طرح، فلانولینک سو البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قبلتاً اس قبلے کی طرف، طرزہ آپ پسند کرتے ہیں اس کو، فولی وجہ کا چنانچہ آپ پھیر لیں اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیثما اور جہاں کہیں بھی کنتم ہو تم، فولو تو پھیر لو وجوہکم اپنے چہرے، شطرہ اس کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بلا شبہ آپ لوگ جو اوتوا الکتابہ دیے گئے کتاب، لَيَعْلَمُونَ یقیناً وہ جانتے ہیں، انہ الحق کہ بے شک وہ حق ہے، من ربہم ان کی رب کی طرف سے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل اما اس سے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں۔ اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں تحویل قبلہ کے بارے میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ مومنین اور صادقین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے کے منتظر رہتے ہیں، اس لیے ان کے لیے ادھر سے ادھر پھر جانا کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایک مقام پر تو عین نماز کی حالت میں جب وہ رکوع میں تھے یہ حکم پہنچا تو انہوں نے رکوع ہی میں اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ یہ مسجد قبلتین ہے جس میں ایک نماز دو قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی، اور ایسا ہی واقعہ مسجد قباء میں بھی پیش آیا۔ لِنَعْلَمَ کے معنی تاکہ ہم جان لیں۔ اللہ رب العزت تو عالم غیب ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہے تاکہ ہم اہل یقین کو اہل شک سے علیحدہ کر دیں، تاکہ لوگوں کے سامنے بھی دونوں قسم کے لوگ واضح ہو جائیں۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیت المقدس کی طرح رک کر کے نماز پڑھتے تھے وہ فوت ہو چکے ہیں، یا ہم بیت المقدس کی طرف اتنے عرصے سے رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ہماری یہ نمازیں ضائع ہو گئیں؟ یہ شاید ہمیں ان کا ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ نمازیں ضائع نہیں ہوں گی، تمہیں پورا ثواب ملے گا۔ یہاں نماز کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی یہاں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ نماز کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایمان تبھی معتبر ہوگا جب نماز اور دیگر احکام الہی پر انسان پابندی سے عمل کرے گا۔ وَلَئِن اور البتہ اگر آتَیْتَ الَّذِینَ آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس جو اوتوا الکتابہ دیے گئے کتاب، بِکُلِّ آیاتٍ ہر قسم کی نشانی، ما تبیو تب بھی یہ نہیں پیروی کریں گے، قبلتا کا آپ کے قبلے کی، وما انتا اور نہ آپ بتابعین پیروی کرنے والے ہیں، قبلتہم ان کے قبلے کی، وما بعضہم اور نہ ان کا بعض بتابعین پیروی کرنے والا ہے، قبلتا بعض کے قبلے کی، ولا ان اتبعتا اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی، اہواہم ان کی خواہشات کی، من بعد ما اس کے بعد جو جاءکا آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم، انکا تو یقیناً آپ اذا لمن الظالمین اس وقت البتہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلائل دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور اگر آپ علم آنے کے باوجود پھر بھی ان کی خواہشات کے پیچھے لگ جائیں گے تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہودیوں کی مخالفت ان کی حسد اور نسلی غرور کی وجہ سے تھی، اس لیے دلائل کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اثر پذیری کے لیے دل کا صاف ہونا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی الہی کے پابند ہیں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایسا حکم نہ ملے آپ ان کے قبلے کو کیوں اختیار کر سکتے ہیں؟ یہودیوں کا قبلہ سخرہ
بیت المقدس اور عیسائیوں کا بیت المقدس کی مشرق کی جانب ہے۔ جب اہل کتاب کے یہ دو گروہ بھی ایک قبلے پر متفق نہیں ہیں تو پھر مسلمانوں سے یہ کیوں توقع کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں ان کی موافقت کریں گے؟ یہاں پر اللہ رب العزت امت کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے علم آنے کے باوجود اہل بدعت کے پیچھے لگنا ظلم اور گمراہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔